صرف ایک رات کے لیے ہوگا، پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اگر قادری بن جاؤ سچے، تمہیں ٹھوکر لگنے کے بعد گرنے نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے اس کا ستر کھل جائے تو میں ڈھانپنے کے لیے آ جاتا ہوں، اس کے گھر میں کبھی جنات بسیرا نہیں کر سکتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اب بتائیں، ہم قادری تو بنے، جو رضوی ہیں وہ حقیقت میں قادری ہیں، جو برکاتی ہیں حقیقتاً قادری ہے، اشرفی ہیں حقیقتاً قادری ہے۔ اسی طریقے سے ہر سلسلے میں قادریت کا رنگ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا، سب جگہ اس کا مطلب اب ہمارا عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، جو سنی ہے وہ قادری ہے۔ سلسلوں میں ہم بانٹتے نہیں ہیں لوگوں کو، اس لیے کہ ہم صوفیوں کے ماننے والے، ولیوں کے، ہم بانٹنے والے لوگ نہیں۔ جو بانٹے اس کا سنیت سے رشتہ کمزور ہے۔ وجہ جب پتھر حضور سے عشق کرے تو ہم اس کو چومتے ہیں، اگر بشر حضور سے عشق کرے تو اس سے لڑیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم بشر نہیں دیکھتے، سید البشر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہاں سنیوں سے ہم لڑ نہیں سکتے، بلکہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا، سنی کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے۔ سنی کو بے وقوف مت کہا کرو۔ لوگوں نے کہا بے وقوف کہنا حرام، بے وقوف تو چھوٹی موٹی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی پہ لوگ کہتے ہیں او بے وقوف ہو، کہا سنی کو بے وقوف کہنا حرام ہے، حرام۔ وجہ دیکھو، عشق والوں کی نظر ایسے پہنچتی ہے۔ پیٹ پجاری نہ بنو، اپنی پیٹ کی آگ کے لیے لڑاؤ نہیں لوگوں کو، مت لڑاؤ نا، یہ قوم بہت لڑ چکی ہے نا، ان کو تعلیم کی طرف جانے دو، ان کو تجارت کی طرف جانے دو، انہیں اپنے مستقبل کی طرف جانے دو۔ لڑا لوگے تو اپنا پیٹ تو بھر جائے گا، اس امت کا کیا ہوگا؟ حضور کو منہ کیا دکھائیں گے قبر کے اندر، قیامت پہ کیا منہ دکھائیں گے؟ امام اہل سنت کا مسئلہ کہ سنی کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے، مت کہو۔ کہا کیوں؟ کہا حدیث نہیں پڑھی، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی۔ تو کہا جب تم سنی کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، اس کا دل دکھے گا تو اس کا نہیں دکھے گا، حضور علیہ السلام کا دل دکھے گا۔ بتاؤ حضور کے دل کو دکھانا کیا کوئی عاشق یہ کام کر سکتا ہے؟ عاشق تو یہ کہے گا یار تو چاہے جتنی مجھے گالی دے دے، میں نے گالی نہیں دینا کیونکہ میں تجھے نہیں محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو نے میری جتنی برائی کرنا ہے کر لے، میں نے تیری برائی نہیں کرنا کیونکہ میں تجھے نہیں میرے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ سنیو یہ ہے سنیت، ہم توڑنے نہیں ایک دوسرے کو۔ ہاں ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ان کا ایک مرید آیا، وہ لوہار کا کام کرتا تھا۔ دیکھو سنیت کیا ہے اس کو سمجھو، کچھ پڑھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، بس اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو کسی کی بات پہ نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہاں ایسے معاملات نہیں ہوں گے، لیکن ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، پورے ہندوستان میں جانا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہوں، گھر میں بھابھی سے لڑتے ہو، بیوی سے لڑتے ہو، بھائی سے لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی زمین جائیداد کے معاملات کو لے کے ایک دوسرے کا مرڈر کر دیتے ہو، سنیت کیا ہے؟ دیکھو بابا فرید کے پاس آیا لوہار، مرید تھا، اور مرید چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ دے پیر کو، تو وہ سیدھا قینچی بنا کر لایا بابا فرید کے پاس۔ بابا صاحب نے کہا بیٹے کیا ہے؟ بابا صاحب میں لوہار ہوں، قینچی بہت خوبصورت آپ کے لیے بنائی ہے۔ کہا بیٹا ہم لوگ تحفہ رد نہیں کرتے، ہم لوگ تحفہ رد نہیں کرتے، لیکن میرے بچے تو لایا ہے نا، ایک کام کر یہ واپس لے جا۔ اب تو چونکہ ہے لوہار تو قینچی نہیں لانا میرے پاس، سوئی لانا، سوئی۔ تحفے میں کیا لانا؟ سوئی لانا۔ وہ سوئی لایا، قبول کر لیا۔ میں بیٹا ہم نے قینچی اس لیے قبول نہیں کی، ہم قینچی والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک کرنے۔ لیکن یاد رکھیں ایک کہاں ہوں گے؟ عاشق رسول، عاشق رسول ایک، سنی سنی ایک، دودھ دودھ ایک، تیل تیل ایک، شکر شکر ایک۔ لیکن اگر کوئی دودھ میں زہر ملانے کے لیے آئے، اب عافیت اسی میں ہے، انکار کر دو، نہیں دودھ میں زہر ملایا نہیں جا سکتا۔ دودھ میں شکر مل سکتی ہے لیکن زہر خراب ہو جائے گا تو پھٹ جائے گا۔ تو سنی سنی ایک رہو،
اور جو نبی کا گستاخ ہے اس سے اتنے دور رہو کہ اس کا سایہ بھی تم تک نہ پہنچے۔ یہ جو سنیت تم نے بنا رکھی ہے نا، یہ سنیت نہیں، سنیت وہ ہے جو صفا کے چبوترے سے ملی۔ آج لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھتے ہیں، 11ویں شریف کی نیاز بھی کرتے ہیں، جلسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، مجھ سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ لیکن جب بٹیا کا رشتہ آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، گستاخ رسول کے ساتھ رشتہ داری کر لیتے ہیں۔ بیٹے کا رشتہ آنے میں لیٹ ہوتا ہے تو گستاخ رسول کے ساتھ رشتہ داری کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیا پڑی رہتی ہے، ہم کسی سے بھی رشتہ کریں۔ مولوی آپ کا ہمدرد ہے۔ ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جو گستاخ رسول ہے یہ کتنا بدبخت ہے۔ سب سے زیادہ کس کے احسانات ہے انسان پر؟ رسول اللہ کے احسانات۔ پوری مخلوق میں اگر کوئی کسی پہ سب سے زیادہ محسن ہے تو کون ہے؟ حضور۔ ایمان ملا ان کی وجہ سے، قرآن ملا ان کی وجہ سے، مسلمان ہونے کا ٹائٹل ملا انہی کی وجہ سے، پانی کھانا دانا جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ پھر بھی اس نے کیا کیا؟ گستاخی کی۔ کس کی؟ حضور کی۔ تو جو شخص اپنے نبی کا نہیں ہوا، جو شخص اپنے نبی کا وفادار نہیں ہوا، وہ تمہارا سمدھی بن کر تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لڑکی اپنے نبی کی وفادار نہیں ہوئی وہ تمہاری بہو بن کر تمہاری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہاری بیوی بن کر تمہاری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ مولوی کو اپنی نہیں پڑی، وہ تو محفوظ ہے، وہ تمہارے گھر کا بھلا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بہو لاؤ تو با وفا لاؤ، بے وفا مت لاؤ، بہو لاؤ تو با وفا لاؤ، بے وفا مت لاؤ، داماد دو، داماد کرو تو با وفا کرو، بے وفا مت کرو۔ اور جو اللہ رسول کا وفادار نہیں ہوا وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے با وفا لوگوں سے رشتہ کرو، دور رہو ان سے جو نبی کے غدار ہیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمٰن نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، کہتے دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جتنے سنی ہیں سب قادری ہیں، ہم سلسلوں میں نہیں بٹتے، ہر غوث پاک کا نام لیوا قادری ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے میرا، اس کو گرنے نہیں دیتا ٹھوکر کھا کر، اس کا سطر کھل جائے ڈھانپ دیتا ہوں۔ فرماتے جو میرا ہو جائے اس کی عزت بھی میری عزت ہو جاتی ہے، پھر اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن غوث پاک کا کون ہے؟ ہم کپڑا پکڑ کر ہو گئے، اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ اب مجھے بتائیں جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم نماز چھوڑیں تو ہم اپنے آپ کو قادری کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سنیوں آؤ اپنی نسبتیں غوث پاک سے مضبوط کرو، بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے، لیکن یہ وسیلہ اسی وقت ہاتھ آئے گا جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، برائیوں سے بچائیں گے، پاپ سے بچائیں گے اور بے نمازی پن سے بچائیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے نماز کا دامن چھوڑ دیا تو غوث پاک کا دامن کبھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا۔ آپ بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اور جاتے جاتے آخری بات یہی کروں گا آپ سے کہ اگر گھر میں برکت چاہتے ہو نماز پڑھو، چہرے پہ نور چاہتے ہو نماز پڑھو، پریشانی سے نجات چاہتے ہو نماز پڑھو، بیٹیوں کے اچھے رشتے چاہتے ہو نماز پڑھو، بری تقدیر کو بھلی کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، اپنی اولاد کو اپنا وفادار دیکھنا چاہتے ہو نماز پڑھو، اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو نماز پڑھو، کسی کا اپنے آپ کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتے نماز پڑھو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بار نماز کی طرف آ کر کے دیکھو کیا نہیں ملتا۔ کامیابی نماز میں، کامرانی نماز میں، ایمان پر خاتمے کی ضمانت دی گئی ہے نمازیوں کے لیے، آسان موت کی بشارت دی گئی ہے نمازیوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر سنی نمازی بن جائے پوری دنیا سے بدعقیدگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ بدعقیدہ سنیوں کی بستی میں آتے ہی نماز کی دعوت لے کر۔ افسوس جن پہ نماز فرض نہیں وہ تو 100 سال سے نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور جن پر نماز فرض ہے وہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہوتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اپنے نبی کو جواب کیا دو گے؟ اپنے آقا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ یاد رکھنا نماز چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک شخص کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی آقا وہ بہت گناہ کرتا ہے۔ آقا نے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے تو کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ نماز پڑھتا ہے ایک دن اس کی نماز اس کو گناہوں سے ضرور بچا لے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سوچو اگر پردھان بلائے، کارپوریٹر بلائے، ایم ایل اے بلائے، ایم پی بلائے، کتنا پھدکتا انسان۔ مجھے انویٹیشن آیا ہے، مجھے دعوت آئی ہے، کہاں؟ کارپوریٹر نے بلایا، پردھان نے بلایا، وزیر نے بلایا، امیر نے بلایا۔ مسلمان تو نے اپنی اہمیت نہ جانی، تو نے اپنی شخصیت کو کبھی نہیں سمجھا، تو کتنا وی آئی پی ہے۔ کسی کو ایم ایل اے بلائے، کسی کو ایم پی بلائے، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ تجھے بلاتا ہے نا، تو سب کی دعوت پہ لبیک کرتا ہے، رب کی دعوت پہ تو لبیک کیوں نہیں کہتا؟ جس دن مسلمان نماز کا پابند ہو جائے گا اس دن ساری قوم بھکاری ہوگی، مسلمان تاجدار ہوگا۔ دیکھو بات دور نکلتی گئی لیکن نماز کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ آج کل لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہم بادشاہ تھے، بہت ترقی پہ تھے، بہت عروج پر تھے، بہت یہ تھا، بہت وہ تھا، اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے تھے تب تک ہم بہت اچھے تھے، خوشحال تھے، سب غلام تھے ہم امام تھے، سب بھکاری تھے ہم داتا تھے۔ کب تک؟ آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ نماز سے ہی دور بھاگتے، اب تو غریب بھی نماز سے دور، امیر بھی نماز سے دور۔ پہلے تو اپنا بادشاہ بھی نماز کا پابند ہوتا تھا، اور کتنا پابند ہوتا تھا؟ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہ غریب نواز کے جانشین ہیں، اور ایسے جانشین ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب غریب نواز نے ان کو سب کچھ دے دیا تو بابا فخر نے پوچھا غریب نواز کے صاحبزادے نے، حضرت آپ نے سب کچھ بابا قطب کو دے دیا، ہمارے لیے کیا رکھا؟ فرمایا بیٹا تمہیں بھی انہی کو دے دیا ہے۔ یہ تھے بابا قطب الدین بختیار کاکی، غریب نواز کے جانشین۔ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نصیحت فرمائی، بلکہ وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ اس شخص نے پڑھانا ہے جس میں 4 چیزیں ہوں گی، 4 شرطیں جس میں پائی جائے وہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اول بات، اس نے کبھی قصداً جان بوجھ کر کسی نامحرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو، یعنی ماں کو دیکھا، بہن کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، 4 عورتوں کو دیکھا، 5ویں کسی عورت کو قصداً جان بوجھ کر نہیں دیکھا، نظر پڑ گئی پھیر لی، جان بوجھ کے نہیں دیکھا، ایسا بندہ۔ دوسری شرط، اس کی سنتیں غیر موقدہ یعنی عصر کی 4 اور عشاء کی 4 جو پہلے پڑھی جاتی ہے وہ بھی کبھی اس کی ترک نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط، کبھی اس کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی ہو۔ چوتھی شرط، کبھی تکبیر اولا جو جماعت کی پہلی تکبیر ہوتی ہے نا، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ بھی کبھی فوت نہیں ہوئی ہو۔ جس میں یہ 4 شرطیں ہوگی وہی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اب آپ سوچ سکتے تھے جب یہ وصیت کی گئی تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کوئی جنگل سے ہی آئے گا، غار سے نکل کے، اتنا پرہیزگار بندہ۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا بابا قطب کا اور دیر ہو گئی، کوئی نہیں بڑھا آگے نماز پڑھانے کے لیے،
تو دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش مصلی امامت پر گئے اور پیر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا بابا آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا، آپ نے پردہ کیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا۔ یہ کہہ کے رونے لگے تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا شمس الدین تم بادشاہ ضرور ہو لیکن پیر کی وصیت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے، پیچھے ہٹو، جو جب آئے گا تب آئے گا لیکن جس میں 4 شرطیں ہوگی وہی نماز پڑھائے گا۔ شمس الدین التمش نے روتے ہوئے کہا تھا میرے بھائی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ 4 شرطیں میرے ہی اندر ہے اور میں اپنے پیر کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بادشاہ ہو کر اتنا متقی جب مسلمان تھا تب اللہ نے دلی کا تخت و تاج آپ کو عطا کیا تھا، آج تو تھوڑی سی دولت آتی ہے تو علماء کے پسینے سے آپ کو بدبو آتی ہے، غریبوں کے پسینے سے آپ کو بدبو آتی ہے، دین سے دور ہوتے ہیں۔ جب تک غریب آستانوں کی حاضری لگائیں گے مالدار ہو جائیں گے تو آستانوں سے بھی دور، مسجدوں سے بھی دور۔ یاد رکھنا دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو، جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں پاپ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، جو اللہ جوانی کی طاقت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی قرآن اٹھا کر پڑھ لو، کبھی پتھر برسے تھے، کبھی ہواؤں میں اڑا دیے گئے تھے، کبھی زمین میں دھسا دیے گئے تھے، کبھی جانور مسلط کر کے تباہ اور برباد کر دیے گئے تھے۔ اللہ کرے وہ دن مسلم امہ پر کبھی نہ آئے۔ میرے عزیز بھائیوں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہی ہے، رجوع ہونا ہی ہے۔ جیتے جی پلٹ جاؤ، دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمازی بنیے، نمازی بنائیے، مسجدوں کی تعمیر کیجیے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ آپ کے اس علاقے میں کوئی مسجد کی چھت ڈالی جانے والی ہے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنی حلال کمائی سے مسجد کی چھت کی تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے ضرور جائیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو ہماری راہ میں دیتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ آج تم اپنی طاقت کے مطابق دو گے، کل اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق لوٹا دے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جو دے سکتا ہے وہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کے مطابق آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو پہلے حضور نے خود دیا۔ اسی سنت پاک پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے میں چھوٹی سی نظر پیش کرتا ہوں مسجد کے لیے۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ دینا چاہتا ہے تو یہاں لا کر کے یا وہیں پر جو جیسے ہو، آگے کمیٹی والے اعلان کریں گے۔ ایک منٹ